اس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ارکان اسلام۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اسلام سمجھے کہ ایک چھت ہے، یہ چھت جو ہے 5 پلروں پہ رکا ہوا ہے، 5 سہارے ہیں، اور ایک سہارا بھی اگر گرا دیا جائے تو یہ اسلام کا چھت کمزور ہو جائے گا اور گر جائے گا۔ تو وہ 5 ارکان کیا ہیں؟ ارکان رکن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے پلر، سہارا دینے والا۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نمبر 2 نماز ادا کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5 بیت اللہ کا حج ادا کرنا۔ یہ 5 ارکان اسلام بچے کو یاد ہونا چاہیے۔ آج میں بتانے جا رہا ہوں پہلا رکن کلمہ شہادت، اسے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ شہادت۔ شہادت کے معنی وہ کلمہ جس کی ہم اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ تو کلمے کے 2 پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ جو ہے، پہلا حصہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسرا پارٹ اور دوسرا حصہ جو ہے واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلے حصے کا معنی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یا غور کیجئے، ہمارے اسلامی عقیدے میں اور اسلام کے علاوہ جو بھی دنیا کے ریلیجینز ہیں، سارے مذہبوں میں ایک ہی بنیادی فرق ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ خدا ہے، فلاں خدا ہے، فلاں خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں، دوسروں کا انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یسوع کی پوجا کرو، اسے خدا جانو۔ لیکن ہمارا کلمہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی عبادت سے پہلے یہ کہتا ہے لا الہ، اس کا معنی ہے کوئی معبود نہیں۔ پہلے سب کا جتنے جھوٹے خداؤں کو لوگ بنا کے بیٹھے ہیں، جتنی ریلیجینز دنیا کے اندر ہیں جو اپنے اپنے طور پہ خدا بنا کے بیٹھے ہیں، پہلے سب کا انکار۔ تو دوسری مذہبوں میں انکار نہیں ہوتا، صرف اثبات ہوتا ہے۔ ہمارے خدا کو مانو، ہمارے خدا کو مانو، اتنا وہ کہتے ہیں، دوسرے خداؤں کو رد نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے۔ تو اسلام یہ ہے پہلے وہ سب کو انکار کرتا ہے، یہ سب سچے خدا نہیں ہو سکتے۔ لا الہ کے معنی یہ سب جھوٹے خدا ہیں، کوئی سچا معبود نہیں الا اللہ، اس کا معنی ہے سوائے اللہ کے۔ مطلب ہے اللہ ہی سچا پروردگار ہے، خالق مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، ہمارا معبود حقیقی ہے۔ تو پہلے جھوٹے خداؤں کو انکار کرنا، پھر بعد میں سچے خدا کا اقرار کرنا۔ سمجھ رہے؟ تو یہی بنیادی فرق ہے ہمارے عقیدے میں اور دوسروں کے عقیدے میں۔ اب عیسائی تعلیمات جگہ جگہ دیواروں پہ لکھ کے رہتے، کیا بولتے؟ یسوع اندر ہی دیوڑو، اتنا لکھتے وہ لوگ، دوسروں کو انکار نہیں کرتے، صرف پازیٹیو انداز میں بات کرتے بس۔ اسی لیے لوگ ان کی طرف زیادہ جاتے، اور چونکہ ہم لوگ پہلے انکار کرتے ہیں سب کا، سب کہتے ہیں سب غلط ہے، سچا ایک ہی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں، اسی لیے اسلام کے سب دشمن ہیں، کیونکہ پہلے ہم سب کو انکار کرتے ہیں، بعد میں اقرار کرتے ہیں۔ تو کلمہ شہادت کے پہلے پارٹ میں کیا بتایا گیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور دوسرا پارٹ میں ہے، اب پہلے پارٹ میں ہم نے اللہ کا اقرار کر دیا، دوسرا پارٹ میں کیا کہا؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ترجمہ ہر ایک مسلمان کو یاد ہونا کلمے کا۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب یہ دو کلمے ہو گئے، کلمے کے دو حصے ہو گئے۔ اب کلمہ شہادتین کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے یہ کلمہ ہم سے؟ یہ کلمے کا پہلا جز کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اسی کو عربی میں اخلاص کہتے ہیں، اور اخلاص کا اپوزٹ ہے نا شرک ہے۔ اخلاص کا اپوزٹ شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خاص کرو۔ اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس کو کہتے ہیں اتباع سنت۔ اتباع سنت، اس کا اپوزٹ ہے بدعت۔ تو پہلا ہے اخلاص، اس کا اپوزٹ ورڈ ہے شرک، اور دوسرا حصہ ہے کلمے کا اتباع سنت، اس کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ بدعت۔ تو کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے کون سی بھی نیکی کیجئے، آپ کون سا بھی عمل کیجئے، روزہ رکھیے، نماز پڑھیے، صدقہ کیجئے، کھانا کھلائیے، قربانی دیجئے، کون سی بھی نیکی کرو آپ، کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے دو کنڈیشن، دو شرط ہیں۔ پہلا شرط اخلاص، یعنی وہ کام صرف اللہ کے لیے ہو، کسی کے دکھاوا نہ ہو۔ دوسرا شرط کیا ہے؟ اتباع سنت، نبی کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق وہ عمل ہو، کیونکہ اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی غائب ہو جائے وہ نیکی قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز لے لیجئے، نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ بولو، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر انسانوں کو دکھانے کے واسطے پڑھتے ہیں تو وہ قبول ہوتی کیا؟ نہیں۔ یہ ایک شرط پوری ہو گئی، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دل میں ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے پڑھ رہا ہوں، جنت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ لیکن کبھی کبھی دوسری شرط چلی جاتی، وہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ نہیں، نماز تو اللہ کے لیے ہے، مگر وہ نماز کس کے طریقے پر ہے؟ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے کیا؟ اگر ہے تو الحمدللہ وہ عمل قبول، اگر نہیں، ہمارا طریقہ الگ، ہماری جماعت الگ، ہمارا مسلک الگ، ہمارے امام الگ، ہمارے امام کے طریقے پر میں چلوں گا، مجھے اللہ کے نبی سے کیا لینا دینا، ایسا اگر ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں۔ تو یہ دونوں شرط پائے جانا ضروری ہے، ایک اللہ کے لیے اور وہ عبادت اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر، تبھی چل کر وہ عمل ہمارا قابل قبول ہوگا۔ اب اس کے بعد دوسرا رکن ہے اسلام کا، کلمہ ہو گیا نا، دوسرا رکن ہے نماز۔ اور نماز دیکھیے، نماز کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقتہ نماز ادا کرنا چاہیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، پیارے نبی نے فرمایا کہ تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ ہم کب دیکھے نبی کو؟ جب تو ہم نہیں تھے نا۔ پیارے نبی دنیا سے رخصت ہو کے 1400 سال ہو گئے، یہاں اللہ کے نبی فرما رہے جیسے مجھے دیکھے ویسے نماز پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ حدیثوں میں جیسے نبی کا طریقہ بتایا گیا ہے ویسے تم نماز ادا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ نماز وقت مقررہ پر مومنوں پر فرض ہے۔ تو نماز یہ اسلام کا اہم ستون ہے۔ اس کے بعد تیسرا ستون اسلام کا زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جس مال میں زکوٰۃ کے شروط پائے جائیں تو یہ خاص مقدار میں غریبوں کا حق نکالنا اسے زکوٰۃ بولتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ ہم مال میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر مال میں زکوٰۃ فرض ہو جائے تو۔
تو اس لیے زکوٰۃ یہ بہت غریبوں سے ہمدردی، غریب نوازی کا بہت بڑا مظہر ہے، لہٰذا جو مالدار ہیں ان کو زکوٰۃ کے اس سسٹم پر، اس نظام پر سالانہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر اس نظام پر ہم عمل کریں گے تو اس دھرتی پر غریبی مٹ جائے گی، غریبی ختم ہو جائے گی۔ چونکہ ہم لوگ زکوٰۃ کے نظام پر بہت سارے لوگ عمل نہیں کرتے، اس وجہ سے غریبی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو اسلام میں زکوٰۃ یہ اس کا نظام جو ہے غریب نوازی کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے نا چوتھا رکن اسلام کا رمضان کے روزے۔ ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ رمضان کے روزے ہر بالغ عاقل مسلمان پر، مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اور جو آدمی روزے کا انکار کرے گا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ روزہ یہ تقوی پیدا کرتا ہے آدمی کے اندر۔ زبان کی حفاظت کیسے کرنا، نظروں کی حفاظت کیسے کرنا، کانوں کی حفاظت کیسے کرنا، ہمارے ہاتھ برائی کی طرف کیسے نہ بڑھے، ہمارے قدم برائی سے کیسے پیچھے ہٹیں، یہ ساری تربیت روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے، ہماری جسمانی صحت کے لیے، ہمارے معدے کو راحت پہنچانے کے لیے روزے کو فرض کیا۔ روزہ بھی اسلام کا ایک اہم پلر ہے۔ اور آخری اور پانچواں پلر ہے اسلام کا بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج کسے کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر مخصوص دنوں میں اور حج کے جو بھی مناسک ہیں ان کو ادا کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ، وہ بھی مالداروں پر فرض ہے، غریبوں پر وہ بھی نہیں ہے۔ طاقت رکھنے والے، صحت رکھنے والے، دولت رکھنے والے لوگوں پر زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے۔ حج جو ہے مسلمانوں کی بہت بڑی اجتماعی عبادت ہے، تو اس کو بھی اللہ نے طاقت دیا تو ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ 5 ارکان اسلام آپ یاد رکھیے۔ پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا کیا ہے؟ رمضان کے روزے، اور پانچواں بیت اللہ کا حج ادا کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے 5 ارکان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔